الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته اصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویت سنت الاعتکاف. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہے اسے چاہیے کہ ان کا طریقہ اپنائے جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس لیے کہ جو باحیات ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں. وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت میں سب سے افضل تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، علم کی گہرائی والے اور کم تکلف والے تھے. اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا. ان کی فضیلت پہچانو، ان کی پیروی کرو اور تم سے جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی سیرت اپناؤ، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر تھے. یہ مکمل حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے یہ. تو یہاں پر سنت کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی افادیت کو بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو بتایا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہے اسے چاہیے کہ ان کا طریقہ اپنائے جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہے. ایک اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے قریب تھے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کا زمانہ جو ہے یہ بہترین زمانہ. ویسے تو پورا زمانہ جو ہے آقا کریم علیہ السلام، کیونکہ قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ہی دور ہے. انہی کی شریعت اور انہی کی نبوت اور انہی کی رسالت قیامت تک اب چلے گی. لیکن خاص کر ہمارے آقا علیہ السلام نے ظاہری طور پہ جو اس دنیا میں گزارے ہیں، تو وہ ایام اور وہ دنوں سے اور ان ایام سے اور اس وقت سے جو وقت جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ ہے. اسی لیے ایک آقا کریم علیہ السلام کے زمانے کی فضیلت کے حوالے سے علماء نے بیان کیا کہ ایک شخص روٹیاں بیچ رہا تھا. اب وہ جو باسی روٹی ہے وہ زیادہ قیمت کی بیچ رہا تھا، جو تازہ روٹی ہے وہ کم قیمت کی بیچ رہا تھا. یوں سمجھے کہ باسی روٹی جو ہے وہ 20 روپے کی ہے اور تازہ روٹی جو ہے 10 روپے کی ہے. تو کسی نے کہا کہ باسی روٹی تو کم ریٹ میں بیچنا ہے، جو پرانی ہے، جو 2 دن ہو گئی، اور یہ جو نئی ہے تازہ روٹی ہے تو اسے آپ کم قیمت میں بیچ رہے. تو اس نے کہا کہ باسی روٹی جو ہے اس زمانہ رسول سے زیادہ قریب ہے، اسی لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. یعنی جو آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے، اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، وہ بہترین ہے. یعنی کیونکہ اس میں آقا علیہ السلام خود تشریف فرما تھے، اور آقا علیہ السلام کی رہنمائی اور ان کی تربیت جو تھی وہ بہت بہترین تھی. یقیناً اب آپ سوچیں، خود آقا علیہ السلام کی حدیثیں اور ان کی تعلیمات لے کر اب تک اور قیامت تک لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے اور لوگ اس سے اپنی زندگیاں سدھار رہے ہیں. تو جو نبی 1500 سال پہلے جن کا ایک فرمان سے لوگوں کی زندگیاں اب تک بدل رہی ہے، تو جو نبی بذات خود سامنے ہو کر جب تربیت کر رہے ہوں گے تو کس قدر فیوز و برکات کا عالم ہوگا. یقیناً میرے آقا علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ظاہری طور پہ نہیں ہے دنیا میں، اس کے باوجود بھی آقا کریم علیہ السلام کا فیضان اور ان کی برکت جو ہے دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے. اب اس میں جو خاص کر فرمایا گیا، جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہے اسے چاہیے کہ ان کا طریقہ اپنائیں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. تو جو اس میں اولین جو آگے حدیث کا حصہ فرمایا گیا ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، یعنی جو اس دنیا سے چلے گئے. اگر آپ جنرلی بھی اگر آپ بات کریں گے تو اب تک جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ایک تو صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اس میں حدیث میں تو خاص انہی کے حوالے سے بتایا گیا. اس کے بعد تابعین ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی، امام مالک ہے. اس کے بعد
اہل بیت ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام باقر ہے، زین العابدین ہے، یہ جو ہے بزرگان دین ہے، یہ تمام بزرگان دین یقیناً یہ بہترین ہے، ان کی پیروی بھی اگر ہم کر لیں گے تو یقیناً انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ اسے چاہیے کہ ان کا طریقہ اپنائے جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس لیے کہ جو باحیات ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں اب جو ہم حیات ہیں، زندہ ہیں، کس قدر گناہوں سے بچنا ایک قریب با ناممکن ہو چکا ہے، چاہے اس موبائل کے ذریعے سے ہو، چاہے پھر لوگوں کے درمیان ہم کچھ بھی ہم کریں تو لوگ اس پر اعتراضات کریں گے، لوگوں کی نگاہوں میں ہم چبھیں گے۔ اس طریقے سے جو بھی کام کرے انسان فتنے سے محفوظ نہیں ہے، آزمائشیں ہیں، انسان کے لیے امتحانات ہے، انسان کسی نہ کسی مرحلے میں اور کسی نہ کسی زاویے سے کچھ نہ کچھ انسان سے غلطی ہو جاتی اور انسان جو ہے گنہگار بھی ہو جاتا اور شریعت کی خلاف ورزی بھی ہو جاتی۔ یعنی اوورال اگر ہم دیکھیں گے تو ہم جو زندہ ہے قرب قیامت کے یہ آثار ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، دین پر چلنا اتنا مشکل ہے جیسے ہاتھ میں انگارے رکھنا ہے، اور وہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا، شام کا مومن صبح کو کافر ہوگا، اور اتنی تیزی سے لوگوں کی موت ہو جانا، توبہ کی توفیق اٹھ جانا، گناہ کرنا آسان ہو جانا، نیکیاں کرنا مشکل ہو جانا، علم دین سے اتنی دوری ہو جانا، تو اس قدر ایک کفریہ کلمات عام ہو جانا، مساجد کا ویران ہو جانا، یہ سب کیونکہ جو زندہ ہیں وہ فتنے میں ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا کہ جو باحیات ہے وہ فتنے میں، یعنی آزمائش میں ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کچھ بھی کرے اس کے لیے آزمائش کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، کیا بھی کرے، وہ نماز پڑھے تو ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا، لوگ تانے ماریں گے، اور نماز چھوڑ دے تو گنہگار ہوگا۔ انسان اگر کوئی نیک کام کر لے تو اس پر ریاکاری اور شیطان حملہ آور ہو جائے گا۔ انسان حج کرے تو اس میں بھی آزمائش، یعنی کچھ بھی کرے انسان آزمائشوں کے پہاڑ سامنے آ جائیں گے۔ اسی لیے جو فرمایا گیا کہ جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اس کے لیے ان کے طریقے کو اپناؤ، اس لیے کہ جو باحیات ہے وہ فتنے سے محفوظ ہیں۔ تو اس دنیا سے جو کوچ کر گئے ہیں، اس حدیث میں صحابہ اکرام کی جماعت کے حوالے سے ان کی فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین ہے، اور اس کے بعد خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیروی جو ہم تقلید کرتے ہیں یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی، ان کے علاوہ بھی بہت زیادہ جو علماء اکرام 1500 سال سے گزرے ہیں، خود ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یہ بھی کیونکہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو جو بھی بزرگان دین جو مسلک حق، جو آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے پر ہوتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں، تو یقیناً وہ اس لائق ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ لیکن اولین جماعت جو ہے صحابہ اکرام کی اس میں فرمایا گیا۔ تو یہی ہمارے لیے چاہیے کہ ہم بھی کیونکہ زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ کسی نہ کسی کا طریقہ ہم خود اپنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ لباس کے حوالے سے، چاہے وہ گفتگو کے حوالے سے، چاہے وہ ہیئر سٹائل کے حوالے سے، چاہے چہرہ بنانے کے حوالے سے، چاہے شادی بیاہ کرنے کے حوالے سے، کوئی نہ کوئی انداز تو ہمیں اپنانا پڑتا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہمیں اپنانا پڑتا، کوئی نہ کوئی ہمیں روٹ وے، کوئی نہ کوئی ہمیں طریقہ تو اپنانا پڑتا۔ تو اسی طریقے کو اپنانے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر واقعی اب تمہیں کوئی نہ کوئی طریقہ اپنانا ہے تو ان لوگوں کا اپناؤ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس میں اولین جماعت جو ہے صحابہ اکرام کی ہے، تو ان کے طریقے کو ہم اپنائیں، اور یہ یقیناً اسی وقت ہوگا جب ہم علم سیکھیں گے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے۔ یعنی تمام مسائل کا حل جو ہے پھر لوٹ کر وہیں پر آئے گا کہ ہم علم سیکھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھے، صحابہ اکرام کے جو طریقے ہیں ان کو پڑھے، تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اور اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔